اور پھر تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہاری پریشانیاں نہیں سنے گا، تمہاری پریشانیاں دور نہیں کرے گا، تمہیں مصیبت سے باہر نہیں نکالے گا۔ تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ جس رب نے یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول دیے تھے تو وہی رب تمہارا بھی ہے، تمہارے لیے بھی راستہ بنائے گا۔ تم یوسف علیہ السلام کی طرح بند دروازوں کی طرف دیکھ کر پورے توکل سے اپنے اللہ کو پکارو تو صحیح۔ پھر بھی اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے ابھی بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھنا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جب تم سچے دل سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اس کو حیا آتی ہے تمہارے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ تم اسے رحیم مانتے ہو تو اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، بس ہم حالات کیسے بھی ہوں صبر کا دامن پکڑ کے چلنا چاہیے۔ اور صبر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم جب صبر کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا صبر ہی تو تھا جو ہم ان راستوں سے بھی باہر نکل آئیں جو راستے ہمیں بہت مشکل لگتے تھے، اور آج بھی ہم جس راہ سے گزر رہے ہیں یہ بھی صبر اور ہمت اللہ نے ہی تو دی ہے۔ پھر سوچو، جس اللہ نے تمہیں اتنا صبر دیا، ہمت دی، دعاؤں کی توفیق دی، تو کیا وہ تمہارے لیے آسانیاں نہیں کرے گا؟ اللہ پر اعتبار کیے بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں بہترین کرے گا، تو پھر کیوں اپنی دعاؤں کے حق میں اتنا پریشان ہو؟ کیوں اپنی دعاؤں کو لے کر اتنا پریشان رہتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ تمہیں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب اللہ نے تمہیں بن مانگے سب کچھ دے دیا تھا؟ تو اب اگر جب تم مانگ رہے ہو تو اللہ سے دعائیں کر رہے ہو تو کیا وہ رب تمہیں تمہاری دعاؤں سے نہیں نوازے گا، تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرے گا؟ تم بس یقین رکھو وہ اس بار تمہیں تمہاری مراد کے ساتھ واپس لوٹائے گا اپنے دربار سے، اور تم معجزوں کو بہت قریب سے ہوتا ہوا دیکھو گے۔ اور پھر جب تم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تو پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر ضرور ہوں گی، لیکن اللہ ان دعاؤں پہ کن فایا کن کے دروازے کھولے گا ضرور، کیونکہ اللہ تو تمہیں صبر کے راستوں سے گزار کر ہی شکر کی منزل تک لاتا ہے۔ اگر اللہ نے اپنی آزمائش کے لیے تمہیں چنا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ آزمائش اور صبر میں انہی کو ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جیسے اس نے یوسف علیہ السلام کو چنا تھا آزمائش کے لیے۔